السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا یہ تیسرا ویڈیو ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ہندوستان پہ اتارا گیا اور حضرت سیدنا حوا علیہ السلام کو سعودی میں اتارا گیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو فکر ہونے لگی حوا کہاں ہے، حوا کو تلاش کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے ہندوستان سے نکل گئے۔ تلاش کرتے 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 حوا علیہ السلام تک پہنچ گئے، یعنی سعودیہ پہنچ گئے۔ حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سعودیہ میں ساتھ میں رہنے لگے، ساتھ میں کھاتے، ساتھ میں پیتے، ساتھ میں رہنے لگے۔ اسی طرح رہ رہے تھے کیونکہ دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا، عقد نہیں ہوا تھا۔ یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں سامعین و ناظرین اجمعین، میں نے ایسے بھی ویڈیوز دیکھا ہے جاہلوں کے پیسہ کمانے کے لیے۔ بولے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی شادی جنت میں ہو گئی تھی۔ اب اس کی دلیل آگے دیکھیے، ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی معلوم ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حضرت سیدنا حوا علیہ السلام رہنے لگے، جو ملتا کھا لیتے، جو ملتا پی لیتے، اسی طرح رہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، حوا سے تم نکاح کر لو اور مہر ہوگا 11 مرتبہ درود شریف۔ یہ ہے، اب فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، زمین پر جنت میں شادی نہیں ہوئی۔ یہ جاہل لوگ پیسہ کمانے کے واسطے جھوٹے ویڈیو بنا کے ڈال دیتے، تو جان لو، پہچان لو، یہ جاہلوں سے بچو، نہیں تو ایمان سے خارج ہو جاتے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جنت میں بولا آدم علیہ السلام سے؟ نہیں بولا، زمین پر بول رہا ہے کہ اے آدم اب نکاح کرو اور 11 مرتبہ مہر ہوگا۔ جنت میں بولا اللہ تبارک و تعالیٰ اے آدم نکاح کرو، جنت میں تم 11 مرتبہ مہر ہوگا، نہیں بولا۔ تو آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، لیکن نکاح نہیں ہوا تھا، عقد نہیں ہوا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر فرما رہا ہے کہ اے آدم اب تم حوا سے نکاح کرو اور مہر ہوگا 11 مرتبہ درود شریف۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیے، نکاح ہو گیا، عقد ہو گیا، مہر ادا ہو گیا۔ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام اب ایک ساتھ رہنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ جب دور دور رہتے تھے اب ساتھ میں رہنے لگے، کیونکہ اب بیوی بن گئی، آپ شوہر بن گئے۔ آدم علیہ السلام شوہر بن گیا، حوا علیہ السلام بیوی بن گئی، میاں بیوی ساتھ میں رہنے لگے۔ لیکن جسمانی تعلقات معلوم ہی نہیں تھے۔ اب آپ، یہ دوسری دلیل ہے، کیا جنت میں
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حضرت سیدنا حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو جسمانی ملاپ ہوا کیا؟ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ زمین پر بھی نکاح عقد ہونے کے باوجود حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حضرت سیدنا حوا علیہ السلام کو جسمانی ملاپ معلوم ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانا تھا جسمانی ملاپ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھوڑے کو بھیجا، اور گھوڑی کے اوپر فیل کر رہا تھا۔ گھوڑی کے اوپر چڑھ کر گھوڑی سے فیل کر رہا تھا۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حضرت سیدنا حوا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ گھوڑا گھوڑی سے کس طریقے سے تعلقات کر رہا ہے، سمجھ گئے۔ تو کیا جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑا گھوڑی کو بھیجا تھا؟ یہ جاہل ہے، شیطان پیسے کے پجاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر گھوڑا گھوڑی کو بھیجا، اور گھوڑے کو گھوڑی سے تعلقات کرتے ہوئے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حضرت سیدنا حوا علیہ السلام کو دکھایا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حضرت سیدنا حوا علیہ السلام سمجھ گئے کہ جسمانی ملاپ ایسا ہوتا، اور سیدنا آدم علیہ السلام حضرت سیدنا حوا علیہ السلام جسمانی ملاپ کیے، حمل ٹھہر گیا۔ تو اگر جسمانی ملاپ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام جنت میں کرتے تو حمل ٹھہرنا تھا، وہاں تو حمل نہیں ٹھہرا۔ ارے جب جسمانی ملاپ ہی نہیں ہوا تو حمل کیسا ٹھہرے گا؟ جسمانی ملاپ تو دنیا میں ہوا، اس لیے حمل ٹھہرا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا، صبح میں حمل ٹھہرا، شام تک لڑکا پیدا ہوا، شام میں جسمانی ملاپ ہوا، صبح تک لڑکی پیدا ہوئی۔ اسی طرح دن میں لڑکا ہوتا تھا، رات میں لڑکی ہوتی تھی، دن میں لڑکا ہوتا تھا، رات میں لڑکی ہوتی تھی، دن میں لڑکا ہوتا تھا، رات میں لڑکی ہوتی تھی۔ آدم علیہ السلام کے آل و اولاد بڑھتے گئی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام ہر بیٹے کے لیے ایک لڑکی، ہر بیٹے کے لیے ایک لڑکی دے دیتے تھے، یعنی شادی نہیں، یہ لڑکی اس بیٹے کی ہے، یہ لڑکی اس بیٹے کی ہے، یہ لڑکی اس بیٹے کی، اس طرح ہر ایک لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی رکھ دیتے تھے، نام سے وہ لڑکی کو رکھ دیتے تھے۔ حابیل علیہ السلام کے حصے میں جو لڑکی آئی، کیونکہ پہلے لڑکا حابیل علیہ السلام ہوئے، پھر لڑکی ہوئی، دوسرا لڑکا ہوا قابیل ہوا، پھر لڑکی ہوئی۔ اسی طرح لڑکا دن میں لڑکا ہوتا تھا، رات میں لڑکی ہوتی تھی۔ اور آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام ہر لڑکے کے لیے ایک لڑکی اس کے نام سے رکھ دیتے تھے، یہ لڑکی اس کی ہے، یہ لڑکی اس کی ہے، یہ لڑکی اس کی ہے، یعنی ہر لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی کا نام رکھ دیتے تھے۔ کہ آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حابیل علیہ السلام کے
جو حصے میں لڑکی آئی تھی انتہائی خوبصورت تھی، چہرہ نور سے روشن تھا، چہرے پہ ایسی چمک دھمک تھی، ایسی کشش تھی کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جانا، ایسی کشش والا چہرہ تھا۔ حضرت سیدنا حابیل علیہ السلام سے وہ لڑکی محبت کرتی تھی، اور حضرت سیدنا حابیل علیہ السلام بھی اس لڑکی سے محبت کرتے تھے۔ قابل کے حصے میں جو لڑکی آئی وہ بھی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین و جمیل تھی، پرکشش لڑکی تھی، چہرے پہ ایسی رونق تھی جس کی مثال دینا ناممکن تھا۔ حابیل علیہ السلام کے حصے میں جو لڑکی آئی، قابل آ کے کہنے لگا، اے حابیل، یہ لڑکی مجھے دے دے، یہ لڑکی سے میں محبت کرنے لگا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حابیل علیہ السلام نے قابل سے کہا کہ اے قابل، تیرے حصے میں جو لڑکی آئی تو اسی سے شادی کر، یہ میرے حصے میں لڑکی آئی، میں اسی سے شادی کروں گا، یہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بولے اے حابیل، مجھے یہ لڑکی سے محبت ہو گئی، پسند آ گئی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے دے دے۔ حابیل علیہ السلام نے انکار کیا، بولا میں ہرگز نہیں دوں گا، میں ہی شادی کروں گا اس لڑکی سے۔ اور وہ لڑکی بھی حابیل علیہ السلام سے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ محبت کرتی تھی۔ بار بار قابل آتا، حابیل علیہ السلام کو سمجھاتا، اور حابیل علیہ السلام انکار کرتے چلے جاتا۔ قابل ایک دن کہنے لگا کہ اے حابیل، اگر تو مجھے یہ لڑکی نہیں دے گا تو میں تیرا قتل کر دوں گا۔ حابیل علیہ السلام نے فرمایا کہ قتل کر دے، میں تجھے یہ لڑکی ہرگز نہیں دوں گا، میں اسی سے شادی کروں گا۔ قابل چلا گیا، پھر آیا، کہنے لگا کہ اے حابیل، یہ لڑکی مجھے دے دے، نہیں تو میں تیرا قتل کر دوں گا۔ حابیل علیہ السلام نے دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح قابل آتا، حابیل علیہ السلام کو کہتا، حابیل علیہ السلام انکار کر دیتے، قابل چلا جاتا۔ قابل آیا، حابیل علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے حابیل، تجھے سمجھا رہا ہوں، سمجھ جا، یہ وارننگ ہے تیرے کو پہلی۔ وہ لڑکی مجھے دے دے، نہیں تو تیرا قتل کر دوں گا۔ حابیل علیہ السلام نے انکار کر دیا، بولا قتل کر دے، مگر میں تجھے یہ لڑکی ہرگز نہیں دوں گا۔ قابل چلا گیا، پھر آیا، پھر کہنے لگا کہ دیکھ قابل، میں سمجھا، دیکھ حابیل، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، یہ لڑکی مجھے دے دے، نہیں تو تیرا قتل کر دوں گا۔ حابیل علیہ السلام نے فرمایا ہرگز میں یہ تجھے لڑکی نہیں دوں گا، تو مجھے قتل کر دے۔ چلا گیا، پھر آیا، کہنے لگا کہ اے حابیل، یہ آخری بار سمجھا رہا ہوں، یہ لڑکی مجھے دے دے، نہیں تو تیرا قتل کر دوں گا۔ حضرت سیدنا حابیل علیہ السلام نے فرمایا کہ قتل کر دے، میں تجھے ہرگز یہ لڑکی نہیں دوں گا، میں ہی اسی سے شادی کروں گا۔ قابل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا مرڈر تھا، پہلا قتل تھا، اور حابیل علیہ السلام دنیا میں پہلے شہید ہونے والے آپ ہی ہیں۔
جب حابیل علیہ السلام کا قتل ہو گیا زمین و آسمان تھرا گئے، ہر شے ساکت ہو گئی۔ آنے والے ویڈیو میں سماعت فرمائیے۔